اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک یونس کی آیت نمبر 93 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو بڑی ہی اچھے شایان شان مقام پر رہنے کی جگہ دی اور اچھی اچھی نعمتوں اور غذاؤں سے نوازا، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف نہ کیا، مگر اس وقت جب دین حق کا علم ان کے پاس آ چکا تھا۔ یقیناً تیرا پالنے والا مالک قیامت کے دن ان کے درمیان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ تفسیر ماجدی نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ مراد فلسطین و شام کے سرسبز علاقے ہیں جہاں بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد آباد ہوئے تھے، جہاں بہت خوبصورت مناظر، مکانات اور اچھی و افزا آب و ہوا تھی۔ اسی زمین کے لیے تورات میں ہے کہ اچھی وسیع زمین جہاں دودھ اور شہد موجیں مارتا ہے۔ آج بھی علاقے بڑے حسین اور دلکش مناظر پیش کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان نعمتوں کی فراوانی کا فطری، عقلی اور منطقی تقاضا تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے توحید اور بندگی کی راہ پر زیادہ مضبوطی سے قائم رہتے، لیکن اس کے بالکل برعکس انہوں نے دین حق سے اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل کو بڑے اچھے شایان شان مقام پر رہنے کی جگہ دی۔ اس جگہ سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کے بعد فلسطین کی زمین رہنے بسنے کو ملی۔ یہاں پہنچ کر بنی اسرائیل نے اپنے دین میں تفرقے پیدا کیے اور نئے نئے مذاہب نکالے، اور اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ ان کو حقیقت کا علم نہ تھا، بلکہ یہ تفرقے بازیاں انہوں نے جان بوجھ کر اپنے نفس کی شرارتوں کے اکسانے پر کیں۔ یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے: اور خدا کی دی ہوئی بنیادوں کو چھاڑ کر اپنے گڑھے ہوئے اصولوں پر اپنے دین کی بنیادوں کو رکھ کر عمارتیں کھڑی کیں۔ تفسیر عثمانی نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، فرعونیوں کو ہلاک کر کے اول تم کو ملک مصر دیا، پھر قوم عمالقہ کو نکال کر ملک شام تمہیں دیا، پھر دونوں ملک سرسبز و شاداب دیے جہاں ستھری اور صاف چیزوں کی بہتات ہے، پھر مادی انعام و اکرام کے ساتھ ساتھ تمہیں دینی اور روحانی نعمتوں سے بھی سرفراز فرمایا، تورات کا علم دیا، دین کے اصول و فروع سمجھائے، واضح حقائق سے آگاہ کیا۔ اب اتنے احسانات کے بعد کیا یہ بات مناسب بھی تھی کہ تم ایسی واضح ہدایات میں اختلافات پیدا کرو، فرقہ بندی کی نحوست میں گرفتار ہو جاؤ؟ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال کے بعد قسطنطین اعظم، جو ایک فلسفی مزاج بادشاہ تھا، پھر عیسائی ہو گیا تو پادریوں نے اس کی خاطر جدید قوانین اور نئی شریعت بنا ڈالی۔ سوا چند تارک الدنیا راہبوں کے کوئی شخص اصل دین مسیح علیہ السلام پر قائم نہ رہا۔ صلیب کی پرستش شروع ہو گئی، کلیساؤں میں مسیح و مریم علیہ السلام کی تصاویر پوجی جانے لگیں، سور کا گوشت حلال کر دیا گیا، مشرق کی طرف نماز پڑھنا بند ہو گئی۔ اس طرح حقیقی مسیحیت بالکل مسخ ہو کر رہ گئی۔ پھر یہی مسیحیت ساری دنیا میں پھیل گئی۔ اسی زمانے میں شام، بیت المقدس، جزیرہ اور بلاد روم پر نصرانیوں کی حکومت تھی، پھر مسلمانوں نے ان کو زیر کیا۔ آیت کا مفہوم بہت واضح ہے کہ اللہ اگر ہمیں رہنے کی جگہ عطا فرمائے اور ہمیں نعمتوں سے نواز رہا ہے تو انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب وہ حق کو پہچان چکا ہو اور حق اس کے پاس آ چکا ہو تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور دوسروں کو اس طرف راغب کرنے کی کوشش کرے۔ خداوند عالم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔